والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اپنی طرف سے تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد زون کی تمام باڈیوں اور تمام کارکنان کی طرف سے جناب رانا عتیق صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے رانا صاحب آپ اسٹیج پہ آ جائیں پلیز، اسٹیج پہ آ جائیں۔ میں رانا صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس لیے پیش کرتا ہوں کہ دنیا میں لوگ دعوتیں کرتے ہیں، بعض لوگ وزیروں کی کرتے ہیں، مشیروں کی کرتے ہیں، جو نئے لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں ان کی کرتے ہیں، پیران عظام کی کرتے ہیں، علماء کرام کی کرتے ہیں، نعت خوانوں کی کرتے ہیں، اور بہت سی دعوتیں ہوتی ہیں۔ لیکن رانا صاحب آپ کے انتخاب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی دعوت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے، آپ نے اپنی دعوت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ جن لوگوں کا انتخاب کائنات کے مالک نے اور مکین گنبد خضرا نے 1.5 ارب مسلمانوں سے کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ میرے امتی ہیں جو میرے ناموس پہ پہرا دیں۔ دوستان محترم، نعرہ نہیں اب لگانا، ٹائم بہت کم ہے، 10 بجے ہم نے کلوز کرنا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی ہے، میں جذباتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے تحریری میدان میں دین کا کام کیا ہے، ہمارا ان کو بھی سلام ہے۔ میرا قائد یہ بات کہتا تھا کہ ہم بزرگوں کے مقابلے کرانے کے قائل نہیں ہیں۔ جنہوں نے تبلیغی میدان میں کام کیا ہے، میرا ان کو بھی سلام ہے۔ جنہوں نے تحریری میدان میں کام کیا ہے، میرا ان کو بھی سلام ہے۔ جس جگہ جس نے دین کا کام کیا ہے وہ سب میرے لیے محترم ہے، لیکن میرا قائد وہ واحد شخصیت ہے اس زمانے میں اور ان کے صاحبزادے امیر محترم کہ جن کا انتخاب اس دور میں مکین گنبد خضرا کے ناموس کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے، جن کا انتخاب اس دور میں حضور کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے، جن کا انتخاب اس دور میں تبلیغ کرنی آسان ہے، تحریر کرنی آسان ہے، تقریر کرنی آسان ہے، لیکن خدا کی قسم دین کے ساتھ میدان عمل میں آ کے کھڑا ہونا یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ کیوں؟ تحریر والوں پر 788 کے پرچے نہیں ہوتے، تقریر والوں پر پرچے نہیں ہوتے، تحریر والوں پر پرچے نہیں ہوتے، تبلیغ والوں پر پرچے نہیں ہوتے، لیکن میرا سوال ہے پاکستان کے حکمرانوں سے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آخر حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے والوں پر 788 کے پرچے کیوں دیے جاتے ہیں؟ اس بات کو سمجھو، اس وقت عالم کفر اور جو اس کے حمایتی ہیں، جو ان کے اہلکار ہیں، وہ یہ اس بات سے آپ کو منع نہیں کرتے ہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ تبلیغ نہ کریں، آپ اللہ اللہ نہ کریں، آپ نعت خوانی نہ کریں، آپ محفلیں نہ کریں، لیکن اس بات سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بات یہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے حضور کا نظام لانا ہے، ہم نے حضور کا نظام لانا ہے۔ میری یہ دعوت فکر ہے، یہ پیغام ہے ایک ادنا سا خادم رضوی کا کارکن اور سعد رضوی کا کارکن آنے کی حیثیت سے کہ تبلیغ کرنے والوں، تحریر کرنے والوں، تقریر کرنے والوں، نعت پڑھنے والوں، اب دور آ گیا ہے کہ حضور کے دین کو تخت پہ لایا جائے۔ کیوں؟ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو آج مساجد کے دائرہ کار کو بھی محدود کیا جا رہا ہے، آج خانگاہوں کے دائرہ کار کو بھی محدود کیا جا رہا ہے، آج تبلیغ والوں کے دائرہ کار کو بھی محدود کیا جا رہا ہے۔ اگر دین کی حفاظت ہوگی، اگر خانگاہ کی حفاظت ہوگی، اگر مسجد کی حفاظت ہوگی تو وہ اس رستے سے ہوگی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ شاعر مشرق کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قتل
کربلا کے بعد تقریر کرنے والوں، تبلیغ کرنے والوں، تحریر کرنے والوں، آج کربلا لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ اقبال نے یہ نہیں کہا تھا ایک کربلا، اقبال نے کہا تھا جب بھی اسلام کو زندہ کرنا ہوگا اس کے لیے اپنے وقت کی کربلا سے جانی پڑے گی۔ جن لوگوں نے ایسے نوجوان تیار کیے کہ انہوں نے چہرے پہ امامہ، سر پہ امامہ شریف اور چہرے پہ داڑھی شریف سجائی، ہمارا ان کو بھی سلام ہے۔ جنہوں نے علماء نکالے مدارس سے ہزاروں یا سینکڑوں کی تعداد میں، ہمارا ان کو بھی سلام ہے۔ جنہوں نے تصوف کے رستے پہ چلنے والے صوفیاء تیار کیے، ہمارا ان کو بھی سلام ہے۔ لیکن میرے قائد کی کیا ہی بات ہے، اس دور میں میرے قائد نے وہ نوجوان تیار کیے ہیں جو حضور کی ناموس، ختم نبوت اور دین کے لیے جان دینے کے لیے قربان، اب وقت جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یقیناً پگڑی سجانا، داڑھی رکھنا اس دور میں مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مدرسہ چلانا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تبلیغ کرنا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دوستان محترم، سب سے مشکل کام جان دینا ہے، سب سے مشکل کام جان دینا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے، میں آپ سے مؤدبانہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوستان محترم، مسجد میں بیٹھ کر نہیں، مدرسے میں بیٹھ کر نہیں، خانقاہ میں بیٹھ کر نہیں، میدان عمل میں آ کر یہ بات کہو کہ ہم رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج یہ وقت کا تقاضا ہے، آج یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور آج پیر صاحب نے ایک بات حال میں نعیمی صاحب نے کہی، وہ ان کی بات نہیں تھی، ہم چھوٹے لوگ ہیں اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات تھی، میں وہ بات دہراؤں گا نہیں۔ لیکن آج وفا ثابت کرنے کے لیے ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اے اسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے اور معاملات سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر دین سے محبت کرتے ہو، اگر حضور سے محبت کرتے ہو، اولیاء سے محبت کرتے ہو، علماء سے محبت کرتے ہو، تو اس کے ثبوت دینے کے لیے آج تمہیں میدان عمل میں دین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر آج کوئی شخص میرے قائد نے کسوٹی قائم کر دی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ خادم رضوی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ سعد رضوی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ کسی سید، کسی پیر، کسی مولوی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میرے قائد نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ اگر تم ہم سے بہتر دین کا کام کر سکتے ہو تو تم آگے چلو، ہم تمہارے پیچھے چلنے کے لیے۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو رانا صاحب، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے انتخاب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شاید دعوت کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کائنات میں کسی نے کیا ہو، اللہ اور اس کے محبوب نے تو انتخاب کیا ہے کہ یہ وہ چند لوگ ہیں جو میرے محبوب کے ناموس پہ پہرا دیں گے، اس کے ختم نبوت پہ پہرا دیں گے، دین کے شعار پہ پہرا دیں گے۔ آپ نے ان لوگوں کی دعوت کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ان لوگوں کے نظر یہ چند سطریں کرتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ لیکن یقیناً یہ لوگ عظیم لوگ ہیں جو ایک لمحہ بھی، ویسے آنے والے وقتوں میں وہ لوگ ضرور پچھتائیں گے جنہوں نے خادم رضوی کی سجائی ہوئی ایک کوئی کربلا جو تھی وہ فیض آباد کی ہو، وہ لاہور اسمبلی کے سامنے ہو، وہ مارچ کی صورت میں ہو، جس نے ایک ہی منٹ بھی مس کیا وہ ساری زندگی پچھتائے گا، اس کی نسلیں بھی پچھتائیں گی۔ لیکن اس مارچ میں جس بندے نے ایک لمحے کے لیے بھی شرکت کی، یا ان کا حامی رہا، یا ان کا مددگار رہا، یا ان کے لیے دعا گو رہا، یہ لمحات اس کے لیے زندگی میں قابل فخر ہوں گے، اور اس کی آنے والی نسلیں بھی اس پہ فخر کریں گی کہ ہاں ہمارا باپ، ہمارا دادا، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا حضور کی ختم نبوت کے لیے ایک مارچ نکلا تھا، جب ان پہ گولیاں برس رہی تھی، جب 4 قسم کے شیل برس رہے تھے اور پتہ نہیں تیزاب کا پانی برس رہا تھا، لیکن وہ حضور کے ختم نبوت پہ، ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے ہما وقت وہاں موجود رہا۔ دوستان محترم، عظیم لوگ ہیں وہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جو لوگ وہاں کے، جنہوں نے وہاں شرکت کی ایک لمحے کے لیے، کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات کہہ سکوں۔ آپ بہت بڑے لوگ ہیں، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو،
تنے داغ داغ لٹا دیا، میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفِ دشمنا کو خبر دو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، یہ ان سے پوچھو جو وہاں نہتے، ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے ہیں، ہم عاجز لوگ ہیں، ہم مسکین لوگ ہیں۔ اس سے بڑی عاجزی اور مسکینی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر امن پسندی کی اور کیا دلیل ہوگی کہ 8 کلومیٹر پر محیط انسانوں کا ایک قافلہ ایک جنبے غفیر سمندر کی طرح آ رہا ہے، 110 یا 20 کلومیٹر کا سفر کیا اور راستے میں کوئی بندہ 100 روپے کا کلیم نہیں کر سکتا کہ انہوں نے ہمارا نقصان کیا۔ اس سے بڑھ کر جو لوگ یہاں سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کے بیٹھے ہیں وہ پیغام دیں ہماری طرف سے آگے جا کر کہ جناب ہمارے لیے آپ سیکیورٹی کا بندوبست نہ کریں، ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، ہماری خبریں لینی چھوڑ دیں۔ اسلام آباد میں ڈکیتیاں بہت بڑھ گئی ہیں، جائیں وہ کام کریں۔ جہاں امنیت فروشی ہو رہی ہے جائیں ان کو روکیں، جہاں جسم فروشی ہو رہی ہے جائیں ان کو روکیں۔ لبیک والوں کو 2018 سے لے کر آج تک آپ آزماتے آئے ہو، ہم سے ایک چاقو بھی برآمد نہیں ہوا۔ ہاں اگر یہ جرم ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا تو یہ جرم ہم آخری سانس تک ہماری نسلیں بھی کریں گی، اور جب تک پاکستان ہے، جب تک رسول اللہ کا ایک غلام روئے زمین پر باقی ہے، یہ جرم وہ کرتا رہے گا۔ اگر کسی کی نظروں میں یہ جرم ہے، گزارش یہ ہے کہ ہم ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہیں، جس طرح میں بڑے ادب سے یہ بات کر رہا ہوں، جس طرح باقی رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کا رویہ ہے، اسی طرح رویہ ہمارے ساتھ رکھنا ہوگا۔ اگر رویہ غلط ہوا تو پھر ہم درست کر لیں گے، پھر ہمیں گلہ نہ کرنا۔ ہمارے ساتھیوں کو بالکل پریشان نہ کیا جائے۔ ہاں آپ کو جس طرح کی بھی معلومات چاہیے ہوں ہم حاضر ہیں، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، ہمارے ساتھیوں کے نمبر ہیں، ہم ہمہ وقت معلومات دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے چوری چکاری تو کرنی نہیں ہے، ہم نے ڈکیتی تو کرنی نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے لبیک یا رسول، ہم نے کیا کرنا ہے تاجدار ختم نبوت، ہم نے کیا کرنا ہے منصب نبی، یہ ہمارا کام ہے۔ ٹھیک ہے آپ ہماری جو ہے نا وہ رکھیں سیکیورٹی کے یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس وقت زیادہ ضروری جو اسلام آباد دارالحکومت میں ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں ان کو روکنا زیادہ ضروری ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، وہ نہتے لوگ جن کے ہاتھ بالکل خالی تھے، لیکن جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا، اور شاید تاریخ میں پھر کوئی خادم رضوی آئے اور اس کے ایسے کارکن آئے جو شاید راہ چار کو اس طرح یادگار بنائے۔ جنہوں نے کہا اسلام پاور رکھتا ہے، لیکن اسلام کی پاور مسجد میں بیٹھ کر نہیں آزمائی جا سکتی، اسلام کی پاور مدرسے میں بیٹھ کر نہیں آزمائی جا سکتی، اسلام کی پاور خانقاہ میں بیٹھ کر نہیں آزمائی جا سکتی، اسلام کی پاور میدان عمل میں کھڑے ہو کر آزمائی جا سکتی۔ اسلام کی پاور ہے، اسلام میں پاور، لیکن وہ پاور جو اس وقت آزمائی جا سکتی ہے جب آپ میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ مدد بھی آتی ہے، سائیں کن نہیں لگن دیندے، پر انہوں نے نہیں لگن دیندے جنہیں میدان میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، جو گھر میں سوئے ہوتے ہیں، جو مدرسے میں سوئے ہوتے ہیں، جو مسجد میں اور خانقاہ میں سوئے ہوتے ہیں، ان کی پیٹھ تو ویسے ہی دیوار کے ساتھ، تکیے کے ساتھ یا بیڈ کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ سائیں ان کی پیٹھ نہیں لگنے دیتے جو اپنے پاؤں پر میدان عمل میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ سارا کفر بھی سامنے آ جائے، ہم نے اتنے کھڑے ہیں کہ من سب نبیہ۔ کسی کے پاس ایسا قائد نہیں ہے، کسی کے پاس ایسا قائد نہیں ہے۔ بات لمبی کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ 27 سال کا نوجوان 6 مہینے جیل میں رہا، ایک بال برابر بھی اس کو اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکے۔ اس طرح اب نہیں جاؤں گا۔ آخری بات یہ ہے کہ طریق لبیک پاکستان، طریق لبیک یا رسول اللہ، انشاءاللہ ہم اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے، میر سے لے کر
وارڈ کے جنرل کونسلر تک ہر میدان میں خادم رضوی اور سعد رضوی کا سپاہی ناموس رسالت اور ختم نبوت کی پہراداری کے لیے حضور علیہ السلام کے دین کا پرچم لے کر میدان عمل میں نکلے گا۔ بالکل ساتھی مکمل تیاری کر لیں۔ اب روڈ کا کھمبے کے نام پر، روٹی کپڑے مکان کے نام پر سیاست کا وقت ختم ہو گیا۔ اب روڈ کھمبے اور روٹی اور کپڑے کے نام پر ووٹیں لینے کا وقت ختم ہو گیا۔ میرے قائد نے فرمایا اب نظریے کی بنیاد پر سیاست ہوگی، اب ووٹ نظریے کی بنیاد پر دی جائے گی۔ اور یہ گزارش کرتا ہوں، جب تک ووٹ نظریے کی بنیاد پر دی جاتی تھی، جب تک لوگ نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اس وقت امت میں محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ آتے تھے۔ اور جب سے قوم نے روٹی مکان کپڑے کھمبے اور روڈ کے ساتھ کھڑا ہونا شروع کیا ہے، اس وقت سے ہمارے اوپر لیڈر کھلاڑی آ گئے۔ اگر کھلاڑیوں کے زد سے نکلنا ہے، آپ چاہتے ہو کہ پھر کوئی محمد بن قاسم کا جانشین آئے، پھر کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین آئے، تو نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور ہم کوئی نیا نظریہ نہیں پیش کر رہے ہیں، کوئی نیا نعرہ نہیں لگا رہے ہیں۔ نظریہ وہی جو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیا تھا کہ یہ ملک اسلام کے لیے حاصل کر رہے ہیں، جو دو قومی نظریہ تھا۔ وہی نعرہ جو قائد اعظم نے لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور وہی نعرہ لے کر، وہی نظریہ لے کر آج سعد رضوی اور اس کے کارکن میدان عمل میں کھڑے۔ اب ووٹ نظریے کی بنیاد پر ہوگی، اور انشاءاللہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن میں بڑے بڑے برج گریں گے۔ انشاءاللہ جو رزلٹ ہوگا وہ ان کی سوچ اور فکر سے ہی بالا تر ہوگا۔ ان کو ابھی پسینے آ رہے ہیں، انہوں نے ابھی سے روڈ تیار ہی نہیں ہوئی ہے تو افتتاح شروع کر دیے ہیں اور معاملات شروع کر دیے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ میدان میں اس دفعہ کوئی تیر بلے والے نہیں اتر رہے ہیں، شیر والے خالی نہیں اتر رہے ہیں۔ اس دفعہ میدان عمل میں خادم رضوی کے سپاہی اتر رہے ہیں، اس دفعہ میدان عمل میں سعد رضوی کے سپاہی اتر رہے ہیں، اس دفعہ میدان عمل میں وہ لوگ اتر رہے ہیں جنہوں نے سامنے سے گولیاں چلتی ہوئی دیکھ کر بھی اپنا راستہ نہیں بدلا۔ یہ ووٹیں، میرے قائد نے فرمایا کہ اب بات پرچی پہ آ گئی ہے یار، تم خون دینے کے لیے حاضر ہو گئے تھے، اتنی پرچیاں ڈالو، اتنی ووٹیں ڈالو، اتنے کاغذ اس ڈبے میں ڈالو کہ یہ وہ اٹھا بھی نہ سکے اور چوری بھی نہ کر سکے۔ اس لیے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ بھرپور طریقے سے تیاری کریں بلدیات کے الیکشن کی۔ حکیم صاحب نے ایک بات کی ہے، مرکز سے اعلان ہوا ہے، لیکن ابھی ہم نے اس طرف نہیں جانا ہے کیونکہ ہماری حلقہ بندیاں بھی سٹارٹ ہونی ہے۔ ہماری ابھی 50 یوسیاں ہیں، اگر ہم ان کا ڈیٹا جمع کر لیتے ہیں تو مہینے 2 مہینے بعد یہ یوسیاں 100 یا 125 کے لگ بھگ ہو جائیں گی، پھر ہمارے لیے مشکلات ہو جائے گی۔ لہٰذا اس وقت ساتھی اپنی پارٹیوں کو زیادہ منظم کریں، لوگوں کو تحریک میں شامل کریں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے۔ ابھی وہ کام نہیں کرنا ہے، جب ہم کہیں گے تو وہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج سے اسلام آباد زون کا الیکشن سیل برائے بلدیاتی الیکشن بھی میں آج اس کو اناؤنس کر دیتا ہوں۔ تو جو ساتھی متعلقہ حلقوں کے ہیں، ہر حلقے سے ہم نے اس میں بندے لیے ہیں، جو الیکشن سیل ہوگا وہ آپ کو معلومات فراہم کرے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ووٹ کا اندراج ہو رہا ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے، آگے حلقہ بندیاں ہوں گے اس حوالے سے، پھر حلقہ بندیوں کو چیلنج کیسے کرنا ہے، ووٹ کو کیسے چیلنج کرنا ہے اگر غلط کسی جگہ انٹر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو جو ہے نا وہ الیکشن میں کیسے اتارنا ہے، ساری معلومات آپ کے الیکشن سیل کے پاس ہوں گی۔ ساتھی ان الیکشن سیل والوں کو مجھے اور ہمارے زون کے جو الیکشن سیل کے انچارج ہیں راجہ عامر شہزاد صاحب، ان کو کسی وقت بھی فون کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں نے اس چیز پہ مکمل طور پر اپنی توجہ مبذول کرنی ہے، پوری توجہ دینی ہے۔ اور آگے جو ساتھی حلقے کے الیکشن سیل کے ہیں انہوں نے ہر یوسی کی باڈی تک یہ پیغام پہنچانا ہے، جو حلقے کے ساتھی ہیں یوسی کی ہر باڈی تک یہ پیغام پہنچانا ہے، اور یوسی کی باڈی نے آگے وارڈ لیول تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ جو لوگ مارچ میں نہیں شرکت کر سکے اب ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اس کا ازالہ کریں بلدیات میں محنت کر کے۔ اب اس کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اب آپ میدان عمل میں محنت کریں، آپ کو پھر موقع ملا ہے۔ تو جو
ہمارے زونل انچارج ہیں الیکشن سیل کے، میں نے پہلے بھی بتا دیا، راجہ امر شہزاد صاحب ہیں، یہ ان کے پاس اضافی چارج ہے جب تک الیکشن ہے۔ الگاہ NA52 کے جو ہمارے الیکشن سیل کے ساتھی ہیں وہ مسعود کیانی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ 2 یا 3 ساتھی اور معاون ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا مسعود کیانی صاحب بعد میں اعلان کر دیں گے یا آپ راجہ امر شہزاد صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ الگاہ NA53 کے جو ناظم الیکشن سیل ہیں، ٹھیک ہے، وہ شہباز قادری صاحب ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے آگے رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ اور الگاہ NA54 کے جو الیکشن